بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص اور اس کا مفہوم۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کروائیے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ اور عہد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے، اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہے، اور اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ تیسری آیات میں یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم کے لفظ سماد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کا لفظ مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں سماد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنے مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور سب اس کی محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور پر اختصار کے پیش نظر اس کا لفظ ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کی بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اور اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلی آیات میں ان کی تردید کی ہے، یہ ایک سے زیادہ خداؤں کی قائل ہیں، اور دوسری آیات میں ان کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کار ساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیات میں ان کی تردید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیات میں ان لوگوں کو رد کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی کسی بھی صفات میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلا بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، یا بلائی پیدا کرنے والا اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور۔ اس طرح مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے، اور صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر یہ 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت نے ان میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے، اور سورت کی تلاوت کے بعد اور سورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فلق اور اس کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی، اور کسی حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اپنے ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی کہ عام طور پر جادوگروں کی
کارروائیاں رات کے اندھیروں میں ہوا کرتی تھیں۔ جانوں کے لیے الفاظ میں مرد اور عورتیں دونوں داخل ہوتی ہیں۔ جادوگر مرد ہو یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا کر ان پر گریں لگا لاتے ہیں اور ان پر کچھ بڑھ بڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔